اور آج ہمارے سرفراز بگٹی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ وہ منہ توڑ جواب دیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ملٹری آپریشن کے بغیر بھی ہم ان لوگوں سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بھارت چاہے کتنی بھی کوشش کرے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. ویسے میں چاہ رہا تھا کہ بشرا قمر کوئٹہ میں ذرا ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر دیتا, لیکن جی فرا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بار پھر یہاں اسلام آباد میں کہا ہے کہ کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں. اگر کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں, لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ بگٹی صاحب کی جو سویلین سیٹ اپ ہے, چاہے اس میں پولیس ہو, خاص طور پہ لیویز, آپ کو علم ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے, بلکہ اگر غلط میں نہیں کہہ رہا تو آپ ہی نے شاید پہلی بار انکشاف کیا تھا کہ 82,000 لیویز پر 92 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے. خیر ان کے ترجمان اس بات کی تردید کرنے لگے کہ اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا. تو سوال یہی آئے گا, اگر بھرپور مکمل ملٹری آپریشن نہ ہو, آپ کی لیویز, آپ کی پولیس جو ہے ڈیلیور نہ کر سکے, تو پھر کیسے ہوگا؟ روز بروز صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں سنگین ہو رہی ہیں. فرا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجاہد صاحب, آپ نے ہمیشہ بلوچستان کے ایشو کو بہت فوکس بھی کیا ہے اور پرائرٹی بیسس پہ آپ اس پہ پروگرام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کا بہت شکریہ. اب دیکھیں بلوچستان, میں کہتی ہوں کہ ان قریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہوگا, اور مجھے زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی بخوبی واقف ہیں کہ بلوچستان کے منرل ریسورسز کی اگر ہم بات کریں, ہم ساحلی پٹی کی بات کریں, تو اتنا خزانہ چھپا ہے بلوچستان میں. اسی لیے ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ بلوچستان مستحکم ہو, بلوچستان پر امن ہو. لیکن مجاہد صاحب آج میں کہتی ہوں کہ آج تھوڑا بلوچستان کے جو غریب عوام ہیں ان کی زبان میں بھی بات کی جائے تو بہتر ہوگا. دیکھیں دشمن اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے جب آپ کی اندر کی کمزوریاں ہوں, اور آپ کو اپنے اندر کی کمزوریوں پر کام کرنا ہوگا, تب ہی آپ کی یہ جتنی بھی سازشیں ہیں اور یہ جو مٹھی بھر لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں فتنۃ الہندوستان کے, یہ ناکام ہوں گے. جس طریقے سے میں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر بلکہ اسمبلی کے فلور پر بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ جو ہم منتخب کردہ نمائندے ہیں, ہمیں اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہوگی, اپنے علاقوں میں ہمیں جانا ہوگا, لوگوں سے ملنا ہوگا, ان کے مائنڈ سیٹ دیکھنے ہوں گے, کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مجاہد صاحب ہم سے میں کہتی ہوں کہ سسٹم سے مایوس ہو چکی ہے, اور سسٹم سے اور اگر میں اس پہ اضافہ کروں, آپ کی جو یوتھ ہے اس سسٹم سے, جو آپ سرداروں کا نوابوں کا تھا, یا آپ کے جو کوئٹہ میں جو لوگ بیٹھے تھے, آپ کو یاد ہے ہمارے دوست ڈاکٹر مالک کے زمانے میں تو ایک وزیر خزانہ نے اتنی اس کی جو نکلا تھا پیسہ کوئی رئیسانی تھا کہ مشینیں نوٹ گنتے گنتے غرب ہو گئی تھی. تو یہ تو مایوسی جو ہے اگر آپ ہوئے تو پھر اس میں دو راستے تھے, وہ پھر اسی لیے مایوس ہو کر لوگ کہتے ہیں نا پہاڑوں پر گئے. دیکھیں مجاہد صاحب ریسورسز کی کمی بالکل نہیں ہے بلوچستان میں. اگر فنڈز کی ہم بات کریں تو میں تو ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ چلیں, اگر فنڈز آپ کو آپ کے رقبے کے لحاظ سے اگر نہیں بھی ملتا, لیکن جو فنڈز ملتے ہیں آپ کو وہی اگر صحیح طریقے سے خرچ ہو جائیں تو بلوچستان کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے. آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے کہ آبادی 6% ہے, رقبے کے اعتبار سے 86 ہے, اور میں نے کہا کہ آج تک آپ ایک نیشنل ہائی وے نہیں بنا سکے. کراچی بلوچستان جو ہے کوئٹہ کا 10 گھنٹے کا سفر ہے, پنجاب میں تو بڑی موٹر وے بنی, یہ تو دیکھیں میں ایک نیشنل ہائی وے نہیں بن سکی. دیکھیں دوسرے 19ویں ترمیم کے بعد تو یہ شکوہ ختم ہو جانا چاہیے کہ چاروں صوبوں کو اس بار بھی 250 ارب رکھا گیا ہے. دیکھیں ریسورسز کی کمی نہیں ہے. اس بار ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پرائم منسٹر کا, ہمارے فیلڈ مارشل کا, کہ وہ بارہا بلوچستان آئے, بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. ابھی یہ پچھلے ہی دنوں ایک گرینڈ جرگہ بھی ہوا جس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے, پارلیمنٹیرینز تھے, اپنے اپنے علاقوں کے معتبرین تھے, سٹوڈنٹس تھے, سب کو بلایا گیا اور ایک جرگہ ہوا کہ ایشوز ہم ڈسکس کریں, اس کا وے فارورڈ ہم دیکھیں کہ کیا ہے. دیکھیں مجاہد صاحب شاید آپ ہی کے پروگرام میں نے پہلے بھی یہ گلہ کیا تھا, اور دیکھیں ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں اپنے لوگوں کے, بلوچستان کے لوگ
لوگوں کے. تو جو ان کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آپ کے ذریعے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے حلقے میں جاتا تھا. حالات ایسے ہو چکے ہیں مجاہد صاحب, سیکیورٹی ایشوز تو بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے دیکھیں آپ کے یہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے یہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا لے کر انہوں نے ایک مہم کا آغاز کیا, اب وہ مضبوط کیوں ہو گئے؟ وہ مضبوط اسی لیے ہو گئے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سسٹم سے مایوس ہیں. لیکن اب میں آپ کو ضرور یہ بات کہوں گی کہ جہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ لوگ سسٹم سے مایوس ہیں, لیکن اب ان قریب یہی لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی, بگٹی صاحب بھی, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اس پہ باقاعدہ اب کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں پاورز ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ فورسز کے لوگ ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, وہ یہ سن لیں کہ اب لائے عمل تیار ہو گیا ہے. جو جہاں کمزوری دکھائے گا. پچھلا ماہ جب بات ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت یہ ہمیں امید دلائی تھی, لیکن میں نے اس وقت بھی آپ سے سوال کیا تھا, اور اب آپ کو ایک کے بعد 3-4 ایسے واقعات ہوئے, خاص طور پر سوراب کا واقعہ تو بہت ہی دن کے وقت دیکھیں 60-70 لوگ داخل ہوتے ہیں اور لیویز کی چوکی کو جلاتے ہیں, وہ لوگ ان کا اسلحہ دیتے ہیں, بینکوں کو آگ لگاتے ہیں, اور یہ ہائی وے سے کتنی دور پہ ہے کوئی. بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے مجاہد صاحب, بلوچستان کا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے. جب آپ کا بھوکا پیٹ ہوگا, میں بار بار یہی کہتی ہوں, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, تو ہمیں اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ان کے معاشی مسائل کو حل کرنا پڑے گا. BLA کا مسئلہ معاشی ہے, دیکھیں کہاں سے شروع ہوا, آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا کہ شروع کہاں سے ہوا. لیکن اب وہ لوگ جو ہیں اعلی کار بنے ہوئے ہیں ہمارے دشمنوں کے, یا ڈائریکٹ ہندوستان اس میں انوالو ہے. لیکن یہاں میں آپ سے یہ بھی کہوں گی, آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمارے لوگ بھی سنیں اور باقی میڈیا کے تھرو پوری دنیا یہ سنیں کہ دیکھیں ہندوستان ڈائریکٹ انوالو ہے. بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں, آپ کا کلبھوشن یادو وہیں سے گرفتار ہوا, آپ کے یہ جتنے, اچھا ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے میں دیکھتی ہوں مجاہد صاحب کہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا جب بھی کوئی لے کے آتا ہے اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. میں اپنی نمائندہ پر جاؤں اور ایک بریک کے بھی جانا پڑا, لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں 70 کی دہائی میں کیا ہوا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی بدقسمتی سے, آج بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. یہ ہوا تو پھر کیا مینگل, مری, بگٹی, یہ تمام لوگ کہاں گئے تھے؟ پہاڑوں سے اوپر کابل گئے تھے, کابل مطلب دہلی گئے تھے, اور جب حکومت آئی تو یہ ضیاء الحق کی حکومت کا سب حصہ تھے, بینیفیشری تھے یہی مری, مینگل, بگٹیز.